اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرزا قادیانی کے عجیب و غریب الہامات کے متعلق، اور اس کے ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ تمام جو الہامات تھے وہ عجیب و غریب ہی قسم کے تھے، اور ان تمام جو خرافات کو اکٹھا کر کے قادیانیوں نے جو ہے وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے جس کا نام تذکرہ ہے۔ اور قادیانیوں کے نزدیک جو یہ تذکرہ ہے یہ بڑی کوئی عظیم مقدس کتاب ہے، اور میرے خیال میں یہ گھروں میں جو ہے وہ اس کو خصوصی طور پہ بھی پڑھتے ہوں گے، اور شاید جب کوئی ان کا جو مر جاتا ہے کوئی قادیانی تو شاید اس کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ جو ہے وہ تذکرہ ہی پڑھ پڑھ کے اسے بھیجتے ہوں گے۔ تو اتنی یہ جو ہے کتاب ان کے لیے جو مقدس ہے، اور اس میں جو جس قسم کی جو باتیں لکھی ہیں اس پہ آج ان میں سے 2-3 ہیں جو بڑی کوئی عجیب سی ہیں، ہنسی بھی آئی مجھے، تو وہ جو ہے وہ الہامات وہاں پہ میں ابھی آپ کے سامنے یہ اسکرین بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ اور یہ جو ہے یہ تذکرہ ہے مرزا قادیانی کی جو کتاب تھی، اس کا صفحہ نمبر 594 ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو الہام اس کا ہے 13 مارچ 1907 کا ہے، اور کہتا ہے کہ لاہور میں ایک بے شرم ہے۔ اب لاہور میں ایک بے شرم کون ہے؟ مرزا قادیانی کی عادت تھی کہ یہ اپنے مخالفوں کو اسی قسم کے جو ہے وہ لفظ سے یاد کرتا تھا، لیکن یہ الہام پڑھ کے جو مجھے یاد آتا ہے اور ذہن جاتا ہے کہ وہ لاہور میں جو تھا وہ ایک ہی بے شرم تھا، اور وہ مرزا قادیانی جو وہاں سے مر کے نکلا تھا اور اس کی موت ہوئی تھی کیونکہ لاہور میں، تو شاید یہ الہام اس کے اپنے اوپر بھی فٹ بیٹھ گیا ہے۔ 13 مارچ 1907 کا، یعنی تقریباً 1 سال بعد ہی مرزا قادیانی جو تھا وہ لاہور میں جو ہے بڑی عبرتناک موت مر گیا تھا، اور اس کی موت پہ میرے خیال میں قادیانیوں کے جو سر تھے وہ شرم سے جھک گئے تھے، اور یہ جو الہام ہے بالکل مرزا قادیانی کی اپنی موت کے اوپر ہی بیٹھ رہا ہے کہ لاہور میں ایک بے شرم ہے۔ اور یہ تھا ایک الہام۔ اب اسی طرح کا جو ہے ایک اور ہے وہ ہے تذکرہ کے صفحہ نمبر 635 پہ ہے۔ اب یہ یہ فروری 1908 کا الہام ہے، یعنی 13 فروری 1908 کے اخبار جو تھا قادیانیوں کا بدر، اس میں بھی اس میں شائع کیا، اور ہنسی مجھے اس بات پہ آتی ہے کہ اس میں ایسی کون سی کوئی روحانی بات تھی جو اس کو اخباروں میں بھی شائع کر رہے تھے۔ اب یہاں بھی کہتا ہے مرزا قادیانی کل ایک دوائی میں استعمال کرنے لگا تو الہام ہوا خطرناک۔ اب مرزا قادیانی کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نے تو کوئی ایسی چیز چھوڑی ہی نہیں دوائیوں کے طور پہ بھی جو نشہ آور تھی، جو عام لوگوں کے لیے خطرناک شاید ہو، لیکن مرزا قادیانی اسے بطریق مطلب استعمال کرتا تھا، اور حتیٰ کہ سینکیا میں نے اپنے ایک پچھلے حوالے میں بھی بتایا تھا کہ اس نے استعمال کیا، اور وہ جو ہے کہ زہر کے طور پہ، لیکن مرزا قادیانی اسے بالکل بغیر کسی وہ اس کے استعمال کرتا تھا، کوئی احتیاط کیے بغیر، اور دوائیوں میں جو ہے وہ بھنگ دھتورا یہ خطرناک چیز ہے تو یہ استعمال کرتا رہتا تھا۔ تو پھر کون سی دوائی تھی جو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ خطرناک ثابت ہوگی؟ اس کے لیے تو کوئی بھی خطرناک نہیں تھی، وہ تو سب کچھ استعمال کر چکا تھا، اور خطرناک شاید وہ پتہ نہیں اب کس کے بارے میں کہا گیا، لیکن بہرحال یہ ایک اس کا الہام تھا۔ اور اگلا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس تذکرہ کا صفحہ نمبر 268 پہ۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے یہ ہے 22 اکتوبر 1898 کے الحکم جو اخبار تھا اس میں بھی انہوں نے شائع کروایا تھا، اور یہ تھا کہ یہ لعنت ابھی وزیر آباد میں برسی ہے۔ اب یہ لعنت جو تھی مرزا قادیانی کی صورت میں برسی تھی، پتہ نہیں کس صورت میں برسی تھی، یہ یہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آئی ہے،
اور شاید اس میں کوئی بڑی کوئی روحانی باتیں قادیانیوں کو نظر آ رہی ہوں گی کہ لعنت جو ہے وہ برسر مرزا قادیانی کی عادت تھی لعنتیں ڈالنے کی. تو وزیر آباد میں جو ہے شاید وہ اس نے کہیں کوئی چکر لگایا ہو، دورہ کیا ہو، تو یہ لعنت جو ہے وزیر آباد میں بھی پڑ گئی تھی. اور یہ اس نے جو ہے وہ اپنے الہامات میں یعنی الہام میں بھی لکھ دیا کہ وزیر آباد میں جو ہے وہ ایک لعنت جو ہے بھی وزیر آباد میں برسی ہے. اب یہ وہ مرزا قادیانی کی جو ہے وہ مقدس روحانی باتیں اور الہامات ہیں جن کو بڑے قادیانیوں نے اکٹھا کر کے محنت سے دن رات کی کوششوں سے جو ہے وہ تذکرہ میں رکھا ہوا ہے. اور اس کو بڑا جو ہے وہ اخباروں میں اس وقت کے شائع کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں مرزا قادیانی کو جو ہے وہ کس قسم کے جو ہے وہ عظیم الہامات ہو رہے ہیں. اور یہ سارے جو تھے اس کی کتاب میں انہوں نے سنبھال کے رکھ دیے ہیں اور اب اس کو جو ہے وہ مقدس کتاب کے طور پہ مانتے ہیں. تو یہ کچھ علامات تھے جو میں نے یہاں پہ پہلے میں نے نہیں پڑھے تھے، نظر سے گزرے، تو میں نے اس پہ جو ہے وہ ایک سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. اور میری جو ویڈیو ہے اس کو لائک بھی کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.